الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پورا مجمع بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی. بعد حمد و درود لائق احترام، لائق تعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بھائی ذرا پیچھے والے تو قریب آ جائیں بیٹے، مہربانی کریں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. دیکھیں بھائی یہ جو کیمراز والے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں بھائی کہ دیکھیں بیچ میں نہ بیٹھا کریں، ایک طرف لے کے بیٹھا کریں اپنی یہ کیمرہ وغیرہ، اور بیٹھا کریں. تم مسلمان ہیں، آپ کیمرے والے بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں، تو مسلمانوں کی طرح سنا بھی کریں جیسے باقی اور مسلمان سنتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کے پاس کیمرہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ نہیں بولو گے یا آپ یونیک پرسن ہو گئے تو آپ غیر معمولی شخصیت ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اتنے کیمرے لگانے کا مطلب بھی میرے سمجھ میں آتا نہیں ہے. خیر آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کچھ چیزیں بغیر مرضی کی بھی انسان کو کرنی پڑتی ہیں. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا ٹہل کے آ جائیں گے آگے سے، تھوڑا سا وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائیں، اس کونے پہ آ جائیں، اس کونے پہ وہاں سے اٹھ جائیں. 10-15 جتنے بھی لڑکے ہیں بیٹھے، چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں یہ لڑکے ادھر آ جائیں، ادھر اس کونے پہ دیکھیں. مان جائیں بات مان لیا کریں کبھی کبھی، اٹھ کے آ جائیں ادھر کونے پہ آ جائیں. ادھر سماعت کی جناب راشد رضا مرکزی صاحب سے اور محترم بھائی نعیم اختر صاحب بڑے اچھی نعت شریف پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. ہمارے ناظم اہل سنت حسان رضا صاحب، ان کی بڑی اچھی نظامت آپ نے سنی. اگر آپ کی سماعتوں میں گنجائش بچی ہو اور سننا بھاری نہ پڑ رہا ہو تو میں بھی اپنی بات شروع کرتا ہوں. کیا خیال ہے آپ؟ سننا بھاری تو نہیں پڑ رہا ہے؟ نہیں، میں ابھی تک اپنے گھر والوں پر بھی بھاری نہیں، آپ پر بھی بھاری نہیں پڑنا چاہتا. رات کافی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے. بزرگ لوگ منع کرتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، مگر چیزوں کو نوٹ کرتا رہتا ہوں. ایک بار جو میرے ساتھ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ دوسری بار نہیں ہوتا ہے. یہ میرے مزاج میں بات شامل ہے. ایک بار ہو گیا پھر دوسری بار کبھی زندگی میں وہ نہیں ہوا جو ایک بار ہو گیا. بس اب آیا ہوں تو آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ لوگ کہنے سے کہتے ہیں، اگر اپنے آپ ہی سبحان اللہ کہیں گے تو بات اچھی ہے. سبحان اللہ وغیرہ کہیے، اور مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ نے انسان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. اچھا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں میں، نصرانیوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے. یہودی اور نصرانی اور ہنود ان کا جو کچھ بھی ہے یہ سب دنیا ہی ہے، مگر مسلمانوں کا جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں ہے.
اور آپ کے گھر کی ایک اینٹ بھی بے مقصد نہیں لگی، آپ کے اکارڈنگ، آپ کے حساب سے آپ کے گھر کا فریج، واشنگ مشین، اے سی سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت رکھی گئی ہے، تو پھر کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد کے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ نے اس خوبصورت انسان کو جو بنایا، جس سے خوبصورت کوئی چیز اس نے بنائی نہیں، انسان سب سے خوبصورت چیز ہے، تو اس نے کیوں بنایا؟ تو وہ خود کہتا ہے میں نے پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم پرکھے جاؤ۔ یہ 50-60 سال کی شارٹ زندگی ہے، شارٹ وزٹ، اس میں پرکھے جاؤ۔ آپ کی روحیں پرانی ہیں، جسم نئے ہیں۔ روح زمانے پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ امام غزالی کے سامنے کسی نے اپنے بچے کو مارا تو آپ نے جلال فرمایا اور ڈانٹ کے فرمایا کیوں مارتا ہے بچے کو؟ کہنے لگے حضور بیٹے کی بچے ہی تو ہے، اسے تو مار دیا۔ کہنے لگے تو نے بچے کو نہیں مارا، ہزاروں سال پرانی روح پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یعنی میری اور آپ کی روحیں پرانی ہیں، بدن دیا گیا تو اللہ کے حکم سے یہاں آ گئے، پھر روح نکلے گی تو یا جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی۔ ابھی آپ کی روح نکال دی جائے تو آپ کا جسم بے حس ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیوں اللہ نے پیدا کیا اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم پرکھے جائیں۔ کائے کے لیے پیدا کیا بولے؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہ چلتے ہوئے آزمائش ہے، بولتے ہوئے آزمائش ہے۔ ماں نے کوئی غصے والی بات کہہ دی تو صبر کرنا آزمائش ہے۔ بیوی غصہ ہو گئی ہے کسی بات پر تو پھر اس پہ صبر کر لینا، یہ آزمائش ہے۔ بچے پریشان کر رہے ہیں تو انہیں پھر صبر کر لینا آزمائش ہے۔ پڑوسی پریشان کر رہا ہے تو صبر کر لینا آزمائش ہے۔ ہر لمحہ آزمائش ہے۔ نیند آ رہی ہے، فجر کا ٹائم جا رہا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لینا آزمائش ہے۔ نیند آ رہی ہے، تھک گیا ہے، عشاء کا وقت ہے۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ چپ جاؤ بیٹے۔ تو میں یہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ آپ کچھ اور نہ سمجھیں، آپ تو کم سے کم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آ گئے ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا تھا ابھی جموں میں، اس کا نام تھا سلیم۔ کیا نام تھا؟ وہ میرا پرانا تعلق ہے اس سے، 29 سال کی عمر ہے اس کی، اور اس کو کینسر ہو گیا ہے، اور کینسر بھی 90% ہو گیا ہے۔ یعنی اس کا جو لیور ہے اس میں 90% کینسر ہو چکا ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں۔ تو میں نے پوچھا سلیم بھائی میں نے بھیڑ سے الگ ان سے بات کی، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں سید صاحب، بس اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا بتائیں نا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جب سے پتا چلا ہے نا کینسر ہے تو اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یار لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں خبر سن کے، زندگی جیتے جی مر جاتے ہیں کینسر کی خبر سن کے۔ تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو شکر ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر ڈاکٹر کہتا ہے تم 1.5 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو۔ میں لگا پھر؟ کہنے لگے میرا رب اتنا کریم ہے کہ میں 1.5 مہینے میں تو اسے منا لوں گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا بس راتوں کو روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، پوری زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو انہیں معاف کر دے میرے پروردگار۔ میں کہنے لگا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، کینسر بڑے درد کی بات ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو۔ توجہ کریں۔ میں کہنے لگا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ داڑھی پہلے تو نہیں تھی۔ کہنے لگے ہاں جب پتا چل گیا نا کہ 1.5 مہینے کے بعد مر ہی جانا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ داڑھی رکھا لوں، حضور کو چہرہ جو دکھانا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اور؟ بولے بس سید صاحب میری سب سے چھوٹی بچی 6 مہینے کی ہے، تو اس کا چہرہ دیکھتا ہوں پھر سکون نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ میری بیوی امید چھوڑ چکی ہے،
پھر کہیں گے میں کسی کے سامنے کبھی نہیں روتا ہوں، مجھے پتا ہے اندھے کے سامنے رو اپنے بھی نین کھو۔ تو کہا پھر؟ کہنے لگا بس آپ کی ایک تقریر جب سے سنی ہے تو اب رب کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو زندگی کی قیمت کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے 1.5 مہینہ وقت رہ گیا ہے، وہ نیک بن گیا، نمازیں پڑھنے لگا، اس نے کتنا اچھا اور وہ مثبت انسان تھا، پوزیٹیو انسان تھا کہ اس نے کینسر کو نہیں دیکھا، اس نے 1.5 مہینے کو دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دے دیا۔ کچھ لوگ تو اچانک ہی مر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو کچھ پتا نہیں کہ میں کب مروں اور آپ کب مریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو آج جب اس محفل سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ میری بہنیں بیٹھی، میں نے بات تو کرنی ہے ہی، آپ پریشان نہ ہو، میں آتا ہوں تو تقریر پوری کر کے جاتا ہوں۔ جب تک شروع نہیں کرتا ہوں میرے ذہن پہ باتیں ہوتی ہیں، جب حضور کا نام آنے لگتا ہے نا تو پھر حضور کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ، اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ کہے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے تیرا کہنا مانا، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا وہ بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ تو ایک سوتا تھا اور تجھے خبر نہیں تھی، تو سو رہا تھا، مگر سوتے سوتے تو نے اسی عالم میں کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے کہا تھا یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا تجھ پر کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ ذرا سبحان اللہ تو بولے نا، ذرا دل لگا کے بولے نا۔ آپ تو اللہ نے آپ کو زبان دی حضور کے نام پہ، تو وہ بولتے ہیں جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے۔ یعنی بیل، مدینے میں ایک صاحب بیل پہ بیٹھ گئے اور چلانے لگے اسے۔ اب بیل چونکہ نہیں بنانا سواری کے لیے تو یہ چلانے لگے بیل کو، اب وہ چلا ہی نہیں۔ اب انہوں نے اسے مارا پھر بھی نہیں چلا، انہوں نے اس کے کوئی لوہے کا وہ پہلے ہوتا نا ڈنڈے میں لگا لیتے تھے بیل کو ہانکنے کے لیے، ہماری طرف سے آر کہتے ہیں، وہ انہوں نے بدتمیزی سے اس کے اندر داخل کر دیا۔ جیسی داخل کیا نا وہ بیچارہ در سے کڑھا اٹھا اور اللہ کی مرضی کہ جانور بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے۔ اس نے کہا بیل نے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے۔ یہ 4-5 لوگ جو ہیں بھائی ادھر آ جائیں، ادھر جگہ ہے آپ کی، ادھر آ جائیں، نہیں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، شرمائے نہ آ جائیں۔ ویسے تو شرم ویسے بھی عورتوں کا زیور ہے، وہ ان کے پاس سے جا رہا ہے، مردوں کے پاس آ رہا ہے۔ بیٹھے ہیں میری بہنیں بہت بیٹھی ہیں، بیٹیاں میری چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی بڑی خدمت کرنی ہے، یہ بیٹھی رہیں، اگر سنیں گی تو انشاءاللہ یہ بہت کچھ لے کے اٹھیں گی یہاں سے انشاءاللہ۔ سب اللہ کرنے والا ہے، ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، خوشیاں دے۔ بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ جس باپ کے جنازے میں بیٹیاں نہیں ہوں اس کے تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو بے رونق جنازہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں نہ ہوں۔ خدا کی قسم بیٹیاں تو بیٹی سنو، اگر اس کی خود کی بیٹیاں نہ ہو نا اور دوسرے بھائی کی بیٹیاں ہوں تو وہ بھی اپنے تایا چچا کی جنازے پہ آ کے رونق کر دیتی ہے کہ یہ جو مرا ہے اس سے محبت کرنے والے کچھ تھے دنیا میں۔ اور بیٹے تو یہ دیکھتے ہیں کتنا چھوڑا ہے کتنا لے جانا ہے۔ بیٹے اگر رخصت ہوا کرتے نا شادی پر تو پلٹ کے کہتے ابا آ رہا ہوں، کل کو دیکھوں گا آ کے کیا کیا رہ گیا ہے، ڈھونڈتے۔ اور بیٹیاں جاتی ہیں تو روتی بھی جاتی ہیں، انہیں اپنے باپ کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ مال وال کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے۔ بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹے تو سیلفش ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، حالانکہ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، مگر اپنی اوقات بتا دینی چاہیے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ میں نے توجہ ہے کہ نہیں؟ تو 2-3 شعر پڑھ دوں میں بھی۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ شاکر بھائی ہیں اور ہمارے نئی بھائی تو بہت پرانے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، ان کے سامنے ایک دہائی گزر گئی، مطلب دشک گزر گیا، تو ان لوگوں کے سامنے نعت ویسے پڑھنی نہیں چاہیے اچھی آواز والوں کے سامنے، مگر پھر بھی مسلمان کی جو ہے نا وہ حق ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس کی آواز اتنی خراب ہو
کہ وہ محفل میں نعت پڑھے تو لوگوں کو ٹھیک نہ لگے تو اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو نعت نہیں پڑھنا چاہیے. چونکہ میری آواز اس حکم سے باہر ہے تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے؟ ہلکا سا بھائی مائک کی آواز بڑھا رہا ہے. جو مدینہ جانا چاہتا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ، زور سے بولے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد کی دوا مدینہ ہے. میرے ساتھ کیا پڑھو پڑھو کیا آپ اگر دل سے پڑھو گے حضور مدینہ بلائیں گے انشاءاللہ. پڑھو کیا لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو میں کہتا ہوں کچہری سے تو خوب بلاوا آ رہا ہے، خوب پلاٹ لے کے جا رہے ہیں. مدینے سے بلاوا نہیں ہے، زمینوں کو خوب بینامے ہو رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. کیا جھوٹ بولتے ہو یار، ایک کو کم کرے بھائی. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب نعت پڑھوں نا شعر پڑھوں تو ایک کو پڑھوں اپنے حساب سے آج سکھا دے رہا ہوں. یہ تھوڑا سا توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جی ایک شاعر پڑھ رہا تھا نعت، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میں نے اسے کہا یار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا ممبر ملتا ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ میں نے کہا تیرا دل تڑپتا نا، تو نے 8 لاکھ کی کار خرید رکھی ہے، تو کار نہ خریدتا، تو 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے دیکھنے جاتا. سبحان اللہ. اور یہ جو مدینے جاتے ہیں تصویریں کھینچنے کے لیے، وہ بعد میں آتے ہیں، ان کی تصویریں پہلے آ جاتی ہیں. بے شک. یہ تو مدینے میں بھی خود کو دیکھتے رہتے ہیں، مدینہ دیکھتے ہی نہیں. جی جی اپنی سیلفیاں، اپنی تصویریں، اپنے فوٹو، کعبے میں فوٹو. اعلیٰ حضرت مدینے گئے، یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا. سنو اعلیٰ حضرت کون ہے؟ گئے مدینے اور جا کے کہتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاہم کو. فرماتے اے میرے آقا میرا دل کرتا ہے کہ جب میں آؤں آپ کی بارگاہ میں تو جتنا مجھے ستایا گیا ہے سارا غم بیان کر دوں، اتنا رو کہ میری آوازیں بلند ہو جائیں، میرا عشق میرے ادب پر غالب آ جائے. فرماتے مگر میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ کہیں مدینے کے کتوں کے کان کو میری آواز سے تکلیف نہ ہو جائے. اللہ. کسی نے حالات سے کچھ
کتے نے مانگا، بیچ درمیان میں سامنے کھڑا ہو گیا کتا، کچھ مانگنے لگا پوچھ ہلا کے. میرے والد کہتے تھے کتا بھی بھکاری ہوتا ہے اور اس کے بعد جھولی نہیں ہوتی مگر ہوتا بھکاری ہے. جب تمہارے گھروں پہ آیا کرے کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرو، دعائیں دے کے جاتا ہے، تمہیں برکت ملتی ہے اس سے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ اعلیٰ نے اسے کچھ خرید کے دے دیا، کچھ گوشت کا ٹکڑا. پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ، اعلیٰ حضرت جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ کتے کو آپ نے دے دیا، کتا کھانے کا، اعلیٰ تو رونے لگے، روئے اور روئے. تو علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں حضرت خلیفہ میں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہے، کتے کو تو دے دیا. تو آپ نے پھر ایک شعر کہا اپنی نعت کا مقطع، فرماتے پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہتے ہیں ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا، بریلی کا کتا نہیں تھا. اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ چیرتا، دل نکال کے اسے پیش کر دیتا، اس کا حق ادا ہو جاتا. مگر تو نے اپنی جان کو مدینے کے کتے سے زیادہ بڑا سمجھا. کہتے تو نے اپنی جان کو مدینے کے کتے سے بڑا سمجھ لیا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. اس آپ مدینے جا رہے تھے، کہنے لگے میری بیوی بولی مجھے بھی لے کے چلو. میں نے کہا پیسے نہیں میرے پاس. تو مجھ سے کہنے لگی بھائی میں قرضہ لے کے جا رہا ہوں. تو کہنے لگی آپ رکیں، اندر گئی زیورات نکال کے لائی. کہنے لگی یہ سارے زیور بیچ دو، میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی. مجھے میرے حضور کا مدینہ دیکھا. اس نے مدینہ نہ دیکھا، اس نے کچھ نہ دیکھا. یار جو ایک بار نینی تال دیکھتا ہے دوسری بار نینی تال نہیں جاتا. پھر وہ کہتا ہے میں جو شملہ جاؤں گا. شملہ والا کہتا ہے نہیں میں اب جو ہے نا، شملہ والا کہتا ہے میں مسوری جاؤں گا. مسوری جو دیکھ لیتا ہے کہتا ہے اب اوٹی دیکھوں گا. اوٹی دیکھنے والا کہتا ہے میں دارجلنگ جاؤں گا. دارجلنگ والا کہتا ہے کشمیر جاؤں گا. کشمیر والا کہتا ہے لیہ لداخ جاؤں گا. جو لداخ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مالدیپ جاؤں گا. مالدیپ والا کہتا ہے میں مالدیپ نہیں جاؤں گا، اب میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، افریقہ جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا. مگر جو ایک بار مدینہ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ کے پڑھو میرے ساتھ، پڑھو مدینے جانے والے. کیا کوئی دنیا والی تو درد دیتی ہے، درد دیتی اور اس کی اور آخری شیر پڑھ دیتا ہوں. میں تیری نام پڑھتا ہوں جتنے دن مقرر کے حکم سے باہر میں جاتا ہے. جی آخری شیر حالات سے جو اپنے ارادے بدل کر مسلمان کا مان کر سمجھ کر جی دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا دینا. ایک حکم کرے وہی تقریر شروع. میری تقریر کا عنوان بڑا سادہ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. تقریر کا عنوان یہ ہے کہ کیا بچے جو بگڑ جاتے ہیں اس میں صرف بچے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ جواری، شرابی، کبابی، قاتل، ماں باپ کے نافرمان، کیا نافرمانی کرنے میں صرف وہ اکیلے ذمہ دار ہیں؟ میں نے بڑی تقریر کی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھا جائے. آج میں تقریر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی کچھ خیال ہے کہ نہیں. بچوں کا بگڑنا صرف بچوں کی بات ہے یا اس میں ماں باپ کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے.
فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں گھوڑے پہ گزر کے جا رہے تھے، فضیل بن عیاض، ان کے مرید ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں فضیل بن عیاض، گزر کے جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے نے کچھ پریشان کی، گھوڑے نے تو انہوں نے گھوڑا بدکا، بدکنا سمجھتے ہیں، گھوڑا بدک گیا، مطلب یہ کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ آپ کے قبضے میں نہیں رہا، تو وہ آپ نے گھوڑے کو روکا، ایک جگہ باندھا، آپ نے سجدہ کیا، نماز پڑھی، رستے میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا، گھاس دکھانی چاہیے تھی، اس کو چنے وغیرہ جو بھی کھلانا تھا کھلاتے، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو آپ رونے لگے، فرمانے لگے حضور کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے اس کا کہنا ماننا بند کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، میں نے سوچا کہ پہلے اپنے رب کو منا لوں، گھوڑا خود مان جائے گا، باقی خود مان جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے نہیں مان رہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، جھگڑا کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ پھر مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو میرے بچے میری بے ادبی کر رہے ہیں، میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر حالات خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے بھائی؟ ہے نا؟ توجہ ہے میری طرف؟ نہیں برا تو نہیں لگ رہا ہے میری بات؟ اجب یہ بتائیں کہ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے، میری بہنیں غور کریں، اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آکے کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کرو۔ پہلے علی نے اور فاطمہ نے مدینے میں ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں جا کے حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، توجہ تو کریں میری طرف یار۔ آج لڑکے بگڑے ہیں، جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہو گئے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، بلکہ اب یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے۔ اب نوجوانوں کے پاس شرم حیا نام کی چیز ختم ہو گئی، ان کے پاس بچے ہی نہیں، ان کی تنہائیاں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اکثر 99% لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تصویریں دیکھتے ہیں، گھٹیا تصویریں، آدھی کپڑوں کی بچیوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں۔ کیا تم یہودی اور نصرانی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے اپنی حیا کا گلیجا، اپنے حیا کا گلا کھوڑ دیا، تم نے اپنے پاؤں سے دبا دیا اس کا، تم نے اس کا گلا، تم نے سوچا نہیں اس بات کو نوجوان نسل اب برباد ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ اللہ ان نوجوانوں پر رحم کرے، فضل کرے، ان کے موبائلوں پر رحم کرے، ان کی فلمیں دیکھنے پر، مگر یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، یہ جو کانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں لگا کر کے لیڈ، ان سب کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچے پر ماں کا اثر اس کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے بولنے کا۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ تو ماں ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ انہیں اولادیں دے گا تو ماں بنیں گی، کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں لڑکے، وہ ماں باپ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے ہوں گے، کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کی شادیاں ہونی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا، اپنی بیوی پر نظر رکھیں اور بہنیں اپنے اوپر نظر رکھیں کہ ان کے کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے ان کے بولنے سے، ان کے مسکرانے سے، ان کے ہنسنے سے، ان کے کھانے سے، ان کے سونے سے، ان کے جاگنے سے، ان کے چلنے سے بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اب ایک عورت پریگننٹ مومنٹ میں اب ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور بنے تو تم زیادہ وزن نہ اٹھانا، اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور بنے تو تمہیں جو ہے وہ سیب کھانا ہوگا، تمہیں جو ہے وہ بادام کھانے ہوں گے، تمہیں امرود کھائیں گی تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر آپ یہ کھائیں گی سنترا تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر بچوں کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں انار کھائیں، زیادہ پھل کھائیں، اپنی حالت حمل میں پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ فروٹس کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، انگور اور امرود کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتائیں تو بتائیں مجھے، میری بہنیں سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟
آج گھروں میں ٹی ویاں نہیں چل رہی ہے، کھل کے سامنے لمبی ٹی وی رکھی ہے اور وہی بہن بیٹھی ہے، وہی بھائی بیٹھا ہے، وہی بھابھی بیٹھی ہے، وہی پورا گھر بیٹھا ہے اور کھل کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم اللہ کے نافرمان ہیں. ہم چھپ کے نہیں، کھل کے کر رہے ہیں بغاوت. میں پھر کہتا ہوں آپ کی زندگی اور میری زندگی لگتی نہیں کہ ہمیں مرنا دیکھ کر. مسلمان کرتے تھے اللہ، انہیں پتہ ہے ہمارا اثر ہمارے بچوں پر. یار باپ مسجد جائے گا تو بیٹا پیچھے پیچھے خود نہ چلا جائے گا؟ بولو جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال تک بچہ باپ کو فالو کرتا ہے اور اس کے بعد فالو باپ جو کرتا ہے وہ بچہ. میرے بچے ہیں مسجد میرے بالکل برابر میں، میرے گھر کے بالکل برابر میں. میں جب نماز کو جاتا ہوں تو میرے 3 بیٹے تینوں چلے جاتے ہیں اور چھوٹا والا تو ابھی 2 سال کا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ ڈائپر پہ مار پیچھے پیچھے آپ پاپا کرتے الٹے چیزیں سجدے لگاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آج وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کل میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ یاد کرا کریں گے کہ اس مسجد میں جانا چاہیے، ہمارا باپ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان. واصف علی واصف کہتے ہیں اگر تم اب تک بے نمازی ہو، تمہارے بچے ہو گئے نا، تو خدا کے لیے نماز شروع کر دو، کیونکہ اب تک تم بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے. نوجوانوں نماز پڑھنے سے زندگی آسان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ زندگی آسان، مشکل نہیں ہوتی. ایسی نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز نہ پڑھنے کو ملے. اب بتاؤ جب عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، گانے گاتی ہے، فلمیں دیکھتی ہیں. اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یہ پانی پت کرنال میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں کہتا ہوں نا ماں کے پیٹ سے اثر ہوتا ہے، وہ نعمانی بچہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. اچھا وہ پیدا ہونے کے بعد رویا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن. ایک حکیم دوسرے حکیم کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینہ مسلسل گزر گیا، بچہ روتا جاتا تھا لگاتار مسلسل. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے بچے کو روتا ہوا سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کہا پھر؟ کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہ کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے، جا کر کے بولے کوئی ہے؟ اس کا باپ نکل گیا. کہا یہ بیٹا آپ کا ہے؟ کہاں؟ کہ یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے. باپ بولا دماغ ٹھیک ہے، پریشان کر دیا جب سے پیدا ہوا ہے، نہ سو رہا ہے سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار رویا چلا جا رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ لاؤ یہ لائیے میری گود میں لائیے. گود میں لے کے ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ، بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا بچے کے؟ بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ تو سنو، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا نا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اتنا اللہ کا قرآن پڑھا. ماں نے اتنا پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. بچہ جب پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، وہ چچکی میں چلی گئی، لہذا اسے قرآن کی بھوک لگی تھی. تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت پیر سید سبحت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آپ نعرہ لگائے، کوئی میرے نام کرنے لگا، میں نعرے کے لائق نہیں. میں تو خادم انسان ہوں، خدمت کرنے والے کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. میں صحیح میں کہہ رہا ہوں، میں نعرے کے لائق. آپ کی محبت کا شکریہ، سر آنکھوں پر ہے، مگر میرا نعرہ نہ لگا. میں نعرے کے لائق. اللہ مجھے بخش دے، اس کی بس مہربانی. یہ دعا کرو کہ بخشا جاؤں، بس اللہ مجھے بخش دے. یہ بہت بڑے میرا نعرہ لگے گا، سب سے بڑا نعرہ یہی ہے. میری طرف دیکھیں ہے نا، پھر آپ لگانے کہیں نعرہ نہیں لگے گا تو پھر میرے نفس کو گرا گزرے گا، پھر نام کا نعرہ نہیں لگے. اللہ ہمیں اپنے نفس سے محفوظ رکھے. توجہ کریں، یہ اسی کی وہ معاملہ ہے. توجہ کریں میری بات پر، غور کریں میں کیا کہہ رہا تھا. آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچہ ذرا غور کریں. یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مولوی حافظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حافظ اور مولانا اپنے ماں باپ کے بعد
1% कोई होगा जलील, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बे शक बे शक। मगर अक्सर मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्यों मानते हैं? बच्चे को गोद में लें। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू हो ना हल्का हल्का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझ आ रही? जब बच्चा हल्का हल्का बोलना शुरू हो ना तो बाप को चाहिए गोद में ले, और गोद में लेके उसे कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा नया नया बोलना सीखा है, मगर आप हैरत में रह जाएंगे, आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बच्चा नाश्ते में आ जाए ना तो फिर तो बेइज्जती हो जाती है, बीवी से झगड़ा होता है, तुमने रोका नहीं, बच्चा नाश्ते में चला गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या वो सब सारा सामान खा गया, इधर से बिस्कुट उठाए, इधर से नमकीन उठाई, उधर से रसगुल्ले उठाए, उधर से केले उठाए, उठा उठा के इधर उधर चल गया। अरे फिर क्या करता वो? उसका तस्वीर खींचता क्या? अरे बच्चा था, खाने की चीज थी, खा लिया तो क्या बुरी बात हो गई? मगर वो जो आया था ना मेहमान, उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाकर कह रहा है यार उन्होंने तमीज नहीं सिखाया अपने बच्चे को। अब क्या हुआ? कब वो तो आया पट 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 खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तमीज नहीं सिखाई, ये कह रहे हैं भाई साहब मेरी बेइज्जती हो गई। और तेरी इज्जत की औकात क्या है? मैं तुझे उसकी बात बताता हूं। मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और बच्चों को पालना सीखे। पालना कैसे जाता है देखे, जरा गौर करें। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15-20 हजार का मजमा वहीं पे तशरीफ रखते हैं सहाबा इकराम, मेरे नबी की खिताब सुन रहे हैं। मगर सहाबा की नजरें हिलती नहीं थी, हिलता जुलता नहीं था कोई। मगर इधर मेरे नबी की बेटी का घर है, बिल्कुल सामने नबी का घर है और एक दीवार बीच में बेटी का घर है। उधर नवासे ने नाना की आवाज सुन ली, अब वो नाना 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 करते इमाम हुसैन आ गए। इमाम हसन आए तो मेरे नबी पाक ने देखा तो आगे आ रहे हैं, नाना नाना कर रहे हैं। तकरीर बीच में रोक दी, हसन को उठाया, 2 सफ आगे बढ़ के, कितने सब आगे बढ़ के? 2 सफ आगे बढ़ के उठाया, ऊपर बैठाला। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितनी आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से इतनी हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। जरा गौर तो करें आप, बच्चों को प्यार कितना दिया मेरे नबी ने। सैयदा फातिमा कहती मेरे अब्बा एक दिन मेरे घर आके आराम कर रहे थे और कहा लाओ मेरे नवासों को मेरे पास निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया। एक नवासे की किस्मत इस वाले हाथ पे तकिया बना के सो रहा है और एक नवासे की तो बोलो तो सही जरा, एक नवासे की किस्मत की इधर के मेरे नबी के बाजू पर अपना तकिया बना के सो रहा है। मौला अली कहते हैं रात में दोनों बच्चे उठे दूध के लिए और रोने लगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध बना के लाती हूँ। फरमाया नहीं नहीं फातिमा, जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी बना के नाना ही देगा। जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें। आज उड़ जाएगा मर्द, बच्चा रो रहा होगा तो बीबी से कहेगा चलो उठो जरा, बच्चा रो रहा है। नींद में ही कहेगा जाओ जरा दूध बना के लाओ। वो भाई साहब वो थक के सो गई है, आप भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूध आप बनाएंगे तो कोई इज्जत आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। नबी जरा गौर करें, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन आपके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को रोका करो, अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब बच्चों को रोकिए, नमाज में क्यों आते, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदा लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए। जितना प्यार मेरे नबी ने अपने नवासों से किया इतना कोई नाना अपने नवासों से न कर पाया, और फिर नवासों ने जितना प्यार अपने नाना से किया फिर कोई नवासा भी इतना अपने नाना से प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों से प्यार करें। ये 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजने का क्या मतलब है? 3 साल का बच्चा, इधर ध्यान गौर करें इधर इस बात, ये बात मेरी जरा लोगों तक पहुंचाएं। हर घर में पहुंचना चाहिए। सुबह सुबह जो बच्चों को 3 साल के बच्चे को रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ आ रहा है, LKG के नाम पे लूटा जा रहा है उनका अकीदा, उनका मजहब। ध्यान से सुनो मेरी बात, LKG UKG हालत है ये। 3 साल का बच्चा क्या सीखेगा? उससे अपनी बाथरूम धोनी नहीं आती। ये तो मेम साहब मुतमईन हो गई, बच्चों को फेंक के चल गया, मैं मोबाइल चलाऊंगी, आराम से कुछ देखूंगी, आराम से चुगलियां करूंगी बैठ के। बच्चा चला गया, मेरे ऊपर से उतर गया, बड़ी शैतानी करता था, और अल्लाह तुझे बांझ कर देता तो तू मर जाता, तेरा बच्चा मर जाता, तेरी गोद सूनी हो जाती तो अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे फेंक दिया।
اور وہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ جب 3 سال کے بچے کی وہ ماسٹر وہ اسکول میں جب اس کی لیٹرین دھلاتی ہے تو وہ اسے ہاتھ بھی جڑواتی ہیں اس کی کائی کے سامنے، بتوں کے سامنے، ماتھے پہ تلک لگانے لگے ہیں اسکولوں میں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ یہ بچہ 3 سال کا جب یہ سب کرے گا اس کا عقیدہ برباد نہیں ہو جائے گا؟ وہ بالکل بیکار. یہ سازش ہے، اسے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اپنے بچوں کو سب سے بڑی جہالت ہے اللہ کو نہ ماننا، اور سب سے بڑا علم ہے اللہ کو ایک ماننا. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ تعلیم کے چکر میں LKG UKG والا، جب اسلام اعتدال کا مذہب ہے، 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہنے کا حکم ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں بسم اللہ خوانی ہوتی ہے. یہ بچے کو LKG UKG پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں اگر بیٹھ گئی اس بت کی محبت، شیطان اس کے گھر میں گھر کر گیا تو، ایمانی چلا گیا تو، اپنے بچے کو پہلے نبی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ. یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق، تاکہ تمہارے بچے کامیاب ہوں. کسی بچے کو اپنے سمجھاؤ بچپن میں ہی بے شک بے شک کہ جب اسکول میں کوئی ایسا کام کرائے چھوڑ دیں ایسا. جی بے شک حق ہے ماشاءاللہ. موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، بچے باپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، بچہ باپ موبائل میں لگ گئے. بے وقوفی تو دیکھو، ماں موبائل میں لگ گئی، بچہ چھوٹا سا ماما کر رہا ہے، موبائل میں لگے ہوئے دونوں. بچہ بھی ایک صاحب کرے میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. میں کہا آپ چھوڑتے ہو؟ ارے وہ پیدا ہوا تھا بالکل سادہ کمپیوٹر تھا، کوڑا کاغذ تھا، اسے پتا تھا موبائل کیا ہوتا ہے. اچھا موبائل نہیں چھین سکتے آج کل بچوں کے ہاتھ سے. ابھی وہ دلی کا سچا واقعہ ہے. وہ یوں ہوا کہ ماسٹر نے پوچھا بچوں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا، اس نے لکھا، وہ لیڈی اور عورت تھی، اس نے کہا میں موبائل بننا چاہتا ہوں، اسمارٹ فون. تو اس نے پوچھا کیوں بیٹے؟ تو وہ لیڈی تھی پرنسپل، کیوں بیٹے؟ تو کہنے لگا میرے باپ جب شام کو آتے ہیں نا تو مجھ سے محبت نہیں کرتے، موبائل ہاتھ میں لیے رہتے ہیں. تو نہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، تو میں سوچنے لگا میں موبائل بن جاؤں گا تو ماں باپ پیار تو کرنے لگیں گے مجھ سے کم موبائل میں لگے رہتے ہیں مجھ میں. یار جس کے پاس بچے ہیں، میں بتاؤں جب باپ تھک کے گھر جائے نا اور بچے جب ماں باپ کی گود میں جا کے چپٹتے ہیں تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. جب بچے سینے پہ آ کے باپ کے کھیلتے ہیں تو سبحان اللہ. یہ ان بے وقوفوں کو اس بات کا کیا پتا ہوگا؟ توجہ تو کریں. اچھا دیکھیں، ایک عورت چاہے تو مرد کو نمازی بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک بنا سکتے. آپ سے بھائی جان نہیں پوچھ رہا ہوں میں، بے شک اتنی زور سے آواز نکل رہی ہے آپ کی سب پہ غالب ہے، اتنی زور سے بے شک نہیں کرنا ہے، تھوڑا بہت شک بھی رہنا تو اپنے حساب سے. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں. اچھا ایک آدمی جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بازار نہیں گیا، اب بیوی کے بچہ تھام کے پیچھے جا رہا ہے ایک دکان سے دوسری دکان سے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کپڑا، 1 2 3 4 5 6 دکانیں سب بدلتی چلی گئیں. اللہ اکبر. جب عورت کے ساتھ اس طرح کا مرد کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلی چوہے کو مار کے اس سے کھیلتی نا، اس طرح کا مزاج لگتا ہے. یہ اب گھما کے لے کے جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں، اگر ایک عورت سیدھے سادے آدمی کو بازار میں گھما سکتی ہے تو چاہے تو مسجد نہیں بھیج سکتی؟ بولو تو صحیح بھائی، بھیج سکتی ہے نا مسجد؟ دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں تقریر؟ بولو. میں ذرا زور سے نہیں بول رہا ہوں اور ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک مارو مت. عادتوں سے زندگی بنتی ہے، سکسیس ہوتا ہے. میری بہنیں بھی سن لیں آپ بھی. مارنے سے بچہ منافق ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کے سامنے شیطانی نہیں کرے گا، بعد میں کرے گا. آپ کے سامنے کچھ نہیں کرے گا، بعد میں کرے گا. اور جب پیار کرو گے، محبت کرو گے بچے سے، اور بچہ جب غصے میں ہونا شیطانی کر رہا ہو اس وقت سمجھانے کی کوشش مت کیا کرو. سمجھے گا ہی نہیں وہ. جب وہ آرام سے بیٹھا ہو، سکون سے موڈ میں ہو، تب کہو بیٹے اس وقت وہ غلط کام کر رہے تھے، اور 7 سال تک اس سے یہی کہتے رہو یہ غلط تھا یہ صحیح ہے. مارنا نہیں ہے، اسے بتانا ہے. اچھا کام کرے تو اسے شاباشی دو، اپریشیٹ کرو، یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے. میرے استاد کہتے ہیں اگر ایسا 7 سال تک مرد عورت کرتے رہے نا تو 7 سال کے بعد جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچہ نفرت شروع کر دے گا، اور جن پہ شاباشی دی ہے وہ بچے کی عادتیں بن جائیں گی اور بچے کی زندگی کامیاب ہو جائے گی.
ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور نیک عورت آئی تو آدمی کو نیک بنا دیا. ایک غیر منقسم ہندوستان میں بازید نام کے ایک چودھری صاحب تھے, 2 بیویاں تھیں ان کی, انہوں نے تیسری شادی کی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, انہیں تیسری بیوی ٹھیک ملی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, بھینسیں ہیں, دودھ ہے, یہی پہلے خزانے ہوتے تھے, بہت اچھا اناج بھرا ہوا ہے. پہلے بینک کے تو ہوتی نہیں تھی بھائی, اس زمانے کی بات ہے. تو یہی سب تھا, جاگیردار ہے, بڑا سونا وونا ہے, مگر کچھ سب کچھ ہے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا گھر میں. اس نے کہا چودھری کو نمازی کیسے بناؤ اپنے شوہر کو. سوچنے لگی, کوشش کرنے لگی. اس نے دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کو, رات کو. چودھری کی بیویاں 3 تھی مگر سوتا بیٹھک میں تھا. پہلے کے لوگ ذرا تھوڑے شرمیلے تھے, اب کے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے. اب تو اپنی تو بات چھوڑو, اپنے دوستوں کو بھی گھر میں لے کے آتے ہیں. اپنے دوستوں یاروں کو اپنی بہنوں کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں. تیری دوستی ہے, تیری بہن کی دوستی ہے, تیری بیوی کی دوستی ہے یا تیری دوستی ہے بھائی. اب وہ چودھری جو ہے نا, وہ لیٹا ہے, یہ نوکر سے بولی میں دودھ لے کے جاؤں گی. کتنی نیک عورت تھی, لے کے گئی, لی جو دودھ پیجیے. اس نے کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, آپ کیوں لے کے آ گئی. تو اس نے کہا ٹھہریں تو صحیح, ذرا رک تو جائیں, یہ دودھ تو پیئیں آپ. وہ کہنے لگی میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا, میں بیوی ہوں نا آپ کی, لیجیے. اس نے جو ہے وہ دودھ پیا نا چودھری نے, اور اس کے بعد وہ بولی حضور اجازت دے تو آپ کے پاؤں دبا دوں, ذرا آپ کو برا نہ لگے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی, کوئی آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک دباتے نا چودھری کی آنکھوں میں جب نیند آئی نا تو بولی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر اجازت دیں تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. طریقہ دیکھو. اب وہ مرد تھا, مرد تو ہوتے ہیں تکبر والے, گھمنڈی, اور تو مجھے سمجھائے گی. حالانکہ ٹھیک بھی عورت بات کہہ رہی ہے, انہوں نے کہا تو سمجھائے گی مجھے. کیا ہو گیا, اس سے ہی سمجھ لے, باہر جا کے کسی سے پٹ کے سمجھے گا, اس سے سمجھ لے کیا بےعزتی ہو رہی ہے تیری بھائی. نہیں اس سے نہیں. اب اس نے کیا کہا, تو مجھے نماز کی بات کرتی ہے, بھاگ یہاں سے. ذلیل کر دیا, آپ کے لفظوں میں بے عزت کر دیا. مگر اللہ والوں کی بے عزتی کبھی بولو, اللہ والیوں کی کبھی بے عزتی نہیں بولو تو صحیح, بے عزتی نہیں ہوتی. اللہ انہیں عزتیں بہت دیتا ہے. سنو, اس نے بگا دیا. وہ دوسرے دن بھی آئی, آ کر کے بولی لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا یہ کیا بات بار بار کرتی ہے, میں نماز کو لی نہ کہنا مجھ سے, میں تجھے بتا رہا ہوں دودھ پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دودھ تو پیجئے ایک بار. اس نے دودھ دیا, وہ دودھ پینے لگا. دودھ پینے کے بعد بولی حضور پاؤں دبانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, پاؤں دباتی رہی. پھر اس نے دیکھا چودھری سونے لگا تو ہمت کر کے بولی کانپتے ہوئے چودھری برا نہ ماننا اور غصہ مت کرنا, اگر اجازت دو تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ایسی لات ماری, اسے بیچاری کو خبر تک نہیں تھی یہ لات مار دے گا. اوپر کا پلنگ تھا, اوپر سے نیچے گری, منہ پھٹ گیا اور ہونٹ پھٹ گیا, ہونٹ کا خون نیچے گرنے لگا. کچا پٹ 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 نیچے کو قطرے گرتے تھے. اور وہ اٹھی, برتن اٹھا کے جانے لگی. ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے مارتا ہے. نہیں یہ بھی نہیں کہا, تم مجھ پہ ظلم کرتے ہو. نہیں, روتی بھی چلی گئی, آنسو بھی گرتے تھے اور خون بھی گرتا تھا. دوسرے دن پھر آ گئی, ذلیل ہوتی رہی. ہفتے گزر گئے. چودھری ایک دن بولا روز تجھے گالی دیتا ہوں, ذلیل کرتا ہوں, کون سی مٹی کی بنی ہے تو, جاگیردار کی لڑکی ہے, بڑے امیر کی لڑکی ہے, تیرا بھائی بڑا آدمی ہے, یہ تو روز ذلیل کیوں ہوتی ہے. کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. بات یہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا قبر اسے جب دبائے گی تو اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا, قبر ہڈیاں چورا کر دے گی, قبر اسے دباتی رہے گی. اے بے نمازیوں یہ حضور کا فرمان ہے, یاد رکھو اس بات کو. عورت بولی اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے, اور جب وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. میں ماں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنم میں جائیں, میں تو اپنی نسل کے بارے میں سوچ رہی ہوں. آپ برا مت ماننا چودھری, اتنا سنا تھا کتنی نیک ماں کی اولاد تھی وہ, کیسا باپ ہوگا اس کا جس نے ایسی لڑکی پرورش کی تھی. اللہ اکبر. چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. رو کے بولا چودھری
तूने कितनी मोहब्बत से बात की है। जा सुबह तू मत उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह चौधरी ने उठा दिया, दोनों फजर के लिए वुजू किया, दोनों मुसल्ले पर नमाज में गए तो चौधराहन भी नमाज में गई। वो औरत बेचारी नमाज में जाके रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, पिटी हूँ कुटी हूँ, ठोकरें खाई है तो मेरा आदमी नमाज तक आ गया। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, मैं तो कमजोर औरत हूँ, लाचार गुनहगार, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था और दिल को बदलना तेरा काम है। ए मेरे मालिक मेरे शौहर पर रहम फरमा, बदल फरमा। अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि चौधरी की फिर कभी कोई नमाज कदा नहीं हुई, बल्कि ताज्जुद की भी नमाज पढ़ता था। पांचों वक्त का नमाजी, रात का नमाजी, मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। रातों को मियां बीबी रोते थे उठ उठ कर मुसल्ले पर। जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। सरकार मुफ्ती आदम फरमाते थे कि हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में गौसे आदम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा है तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। ए भैया कहाँ जा रहे हो? ए भाई तकरीर पूरी हो गई मेरी क्या? इसी वजह से मैं रात में तकरीर नहीं करता हूं ज्यादा, समझ रहे? होता क्या है आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ समझे, मेरी तरफ देखिए। हाँ याद रखें, मोबाइल की सुनना अलग होता है, आमने सामने का सुनना अलग होता है ना? हाँ, इतना याद रखना है ना। अगर गधे की तस्वीर सोने के फ्रेम में लगा दो तो घोड़ा नहीं बनेगा, गधा ही रहेगा। समझो है कि नहीं मेरी? अरे ये बताओ, अगर माए नेक न होती तो वो सहाबा, बेटियां नेक न होती तो वो सहाबा, बीबियां नेक न होती तो वो सहाबा। वो जाते जंग के लिए, भूखे गए, पेट से पत्थर बांध के गए, तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियों से लड़े। अरे बोलो मैं गलत बताया क्या? वो समझ में आ रही नहीं आ रही है? गए कि नहीं गए? बीबियों से कहने लगे, गोद में बच्चे हैं, कहने लगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन दोनों बाप बेटे एक ही सब में शहीदों के साथ उठे। बीवियों से कहते जा रहे हैं, पर मिलेंगे कयामत के दिन। माँ अपने बच्चों से कहती थी, जब बच्चा मदीने में पैदा होता था तो कहती थी, माँ ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान कर दूंगी मेरे मालिक। कैसी औरतें थी माँ? अच्छा बताएं वो कैसे चले, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ। फिर जब वो मदीने से निकले, एक एक कब्र में 60, कभी उनकी लाशें भी वापस नहीं आई, एक एक कब्र में 60 सहाबा दफन हो। हमारी तरह थोड़ी थे वो तो सहाबा। पीरों फकीरों को सबको याद करते, याद करा करो, मैं इसका मुखालिफ नहीं, हम सब गुलाम हैं पीरों फकीरों के, मगर क्या सहाबा को याद नहीं करना चाहिए? खत्म ही हो गया उनका जिक्र। वो जब भूखे प्यासे चले, नबी का नाम लेकर चले, मदीने से निकले और जाकर के अपनी कुर्बानियां दी। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न जंगल देखे, न बयाबान देखे, न मियां उन्होंने ताकतें देखी, न उन्होंने सुपर ताकतें देखी, न किसी बॉस से डरे, न किसी ताकतवर बादशाह से डरे। इकबाल कहता है उनके बारे में, हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेल है चीज ही क्या, हम दोस्त से रह जाते थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, तेरे जुल्मात में दौलत के घोड़े हमने दी अज़ानें, कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में, शाम नज़रों में नचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला होके जमी बोझ हुई ख्वाब हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, मंदा साहिबो मोहताजों का नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे
بیٹھ جائے بیٹھ جائے. اگر یہ فلم دیکھیں گے لڑکے تو پوری دیکھیں گے. برا مت ماننا میری بات کا. ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ ملے گا, پوری تقریر سنو, ایک آدمی نہیں اٹھے گا, مر جائے گا. یہ حاجت باجت کچھ نہیں ہوتی, دل نہیں لگتا ہے آدمی کا. دل لگا ہوا ہے تو فلموں میں, ڈرامے میں, بدنگاہیوں میں. قرآن تو کھولے ہوئے زمانہ ہو گیا, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. رمضان میں عورتیں ایسے قرآن پڑھتی ہیں جیسے معاذ اللہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ضروری ہے. ابھی کسی کی فاتحہ ہوتے ہو رہی ہو نا تو عورتیں اندر سے پرچہ بھجواتی ہیں. یہ 1.25 لاکھ کلمے ہیں, یہ 3 سورہ یاسین, یہ 4 فلاں سورہ, اور یہ اتنی بار قرآن, اتنی بار درود شریف. میں کہا چگلی بھی تو بھیج دے نا, کتنی کری ہے تو نے 1 ہفتے میں, وہ بھی ہاتھ کیا پہنچا دیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, چگلی کرنے والوں کو برا کہہ رہا ہوں, ہے نا, سمجھ, بری بات تو نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دے تو نے برائیاں کتنی کی ہیں ٹیلی فونوں پر, اس کی اس کی, ادھر کی ادھر کی. ارے وہ عورتیں کیسی تھی ان کا ذکر کر رہا ہوں میں. اگر صحابہ کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو وہ جاتے. ارے جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے. کہاں جا رہے ہو, بچوں کو نہیں دیکھ رہے, نماز کی پڑھی ہے تمہیں؟ ارے وہ جو اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتے بیوی کے ڈر سے, وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. بہنوں کے گھر تک نہیں جاتے. بیوی کے غلام کون ہوتا ہے بتاؤں؟ جو اپنی بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا. بیوی کا چھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو منا لے روٹنے پر وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا خیال رکھے, اس کے میکے والوں کی عزت کرے, وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے, پکا غلام ہوتا ہے. سند دینی چاہیے اسے, سرٹیفکیٹ دے دو اسے, تو ہی غلام ہے پکا. تو نے اپنی بہنیں چھوڑ دی, ماں چھوڑ دی, بھائی چھوڑ دی, اس کی بیوی کے کہنے پر پکا غلام ہے. بیوی کا خیال رکھنے والا تھوڑی غلام ہے, رشتے منقطع کرنے والے غلام ہے. صحابہ کرام کی عورتیں, میرے نبی پاک نے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ رسیاں لے کے چلو, نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. فرمایا کون ہے جو اپنے بچوں کو لائے اور جنگ کے لیے تیار کرے, بھیجے. پورا دن تانتا لگ گیا, کہنا تھا حضور کا. پورے دن کڑیاں جوان مدینے میں آنے لگے, ایک سے ایک جوان. ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہے, ایک اپنے شوہر کو لے کے آ رہی ہے, ایک بہن اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہے, ایک بیٹی اپنے باپ کو لے کے آ رہی ہے. پورے دن لائن لگی رہی. میاں بہت سے بے شمار صحابہ آئے, مگر سنو کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا میرے بچے کو واپس لائیے گا, میرے بھائی کو واپس لائیے گا, میرے شوہر کو واپس لائیے گا, میرے اس کا خیال رکھیے گا. نہیں, ساری یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھڑا کر دیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بیوی کہلاؤں, شہید کی بیٹی. رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو سنیں. میری بہنیں, میری بیٹیاں, مدینے کی عورتوں کی باتیں سنیں. میں عورتوں کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری بہنوں کے سمجھ میں آئے اور مردوں کی غیرت جاگے. تو اس زمانے کی عورتیں ایسی تھی بھائی, پورے دن لاتی رہی. رات کے وقت سیدہ خنسا نام کی ایک عورت عبادت کر رہی ہے, رو رہی ہے. خنسا کو کبھی ویکیپیڈیا میں دیکھیے گا, بہت بڑی شاعرہ تھی. وہ جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اب کلمہ زبان سے پڑھتی ہوں مگر میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آواز آتی ہے. رات کو وہ رو رہی ہے, سجدے میں رو رہی ہے. 2 بچے اٹھے ہیں, ایک 13 سال کا تقریباً, 11 سال کا تقریباً. دونوں اٹھ کے کہتے ہیں امی جان کیوں رو رہی ہیں, امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹا تمہیں بتانے کی بات نہیں. کہنے لگا نہیں امی, ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. بچوں نے جب آنسو پہنچے نا تو ماں اور زیادہ روئی. بچے تمہیں بتانے کی بات نہیں, بتاؤ نا اماں, آپ پریشان نہ ہو. کہنے لگی بیٹے اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. بات یہ حضور کی بارگاہ میں سب عورتیں اپنے اپنے بچے لے کے گئی تھیں. میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے, تم اگر بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دے کے آ جاتی. یہ کہہ کے ماں جب روئی تو بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور ہواؤں میں گھماتے ہوئے بولے لے کے تو چل امی, ایک بار اپنی جانیں قربان کر دیں گے حضور کے نام پر, تو لے کے تو چل میری ماں. تو نے یہ کیسے سوچ لیا میری ماں تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے. میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ ہے قربان. بچہ میرے نبی کی طرف دونوں بچے گئے. صبح کا وقت ہے, نبی نے فرمایا بڑا بیٹا, فرمایا دونوں بچے چھوٹے تو بڑے بیٹے نے تلوار چلائی. فرمایا ٹھیک ہے یہ بڑا والا چلا جائے گا مگر یہ 11 سال والا نہیں جائے گا.
تو حضور اقدس کے غلاموں ان بچوں نے اپنے وہ جو 11 سال کا بچہ تھا نا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, یعنی اچکنے لگا اوپر کو. کہ حضور میں بھی جا سکتا ہوں, مجھے دیکھیے اپنے بھائی کے برابر ہوں. نبی نے فرمایا نہیں نہیں تم چھوٹے ہو. کہا میری کشتی کرا دیجئے آپ اس میرے بھائی سے, آپ اس سے کشتی کروا دیجئے, میری اس سے آپ زور آزمائی کروا دیجئے, اسے دنگل میں اتار دیجئے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے قریب جا کے بولا دیکھ میرے بھائی میں جانتا ہوں میرے اندر طاقت کم ہے مگر محبت تو دونوں کے برابر ہے نا. حضور سے محبت تو دونوں ہی کرتے. دیکھ تو اکیلا جائے گا بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا, اگر تو اکیلا جائے گا تو دیکھ امی کو اچھا نہیں لگے گا, دونوں بھائی شہید ہوں گے تو امی بہت خوش ہو جائیں گی. ایسا کر تو مجھے ساتھ لے چل, آج گر جا, اگر تو گر گیا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا اور رو کے بولا دیکھ میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں, مجھے میرے سامنے آج گر جا, اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. اتنا سننا تھا. میرے نبی پاک قریب آئے, دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. ماں نے اپنے بچوں کو قریب بلایا, لاؤ میرے لاڈلو پیار کر دوں. پھر قریب کر کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹو تمہارا باپ زمانہ ہو گیا گزر گیا, میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہیں, برتن مانجے ہیں, جھاڑو لگائی ہیں, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے سارے کے لیے نہیں, میں نے حضور کے دین کے لیے تجھے شہادت کے لیے پالا ہے میرے بچوں. بس ایک ہی ماں تم سے کہتی ہے ایک بات کرنا, سنو میری بہنوں میری بیٹیوں, آج اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے اللہ کرے تو اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے میری بہنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے یہ بات. کیا کہہ رہی ہے وہ, کہہ لے میرے بچوں بس ایک بات کا خیال رکھنا, جب جنگ ہونا تو میرے لاڈلو جتنے بھی تیر آئیں سینے پہ آئیں, کتنے بھی زخم لگے سینے پہ, پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں, شیر دل پیدا کرتی ہیں. شیر دل پیدا کرتی. مگر ایک عورت ہو گئی, اس کے آنے سے سارے صحابہ رونے لگے. عورت آئی آ کے بولی یا رسول اللہ میرے بچے کو بھی لے جائیں. فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ تو ہے میرا بچہ. کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ. میں یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہیں. حضور نے فرمایا آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضور نے فرمایا فرمایا بس میرے بچے کو آپ لے لیجئے, اسے ڈھال کی جگہ میرے لال کو استعمال کریے. اگر 1-2 تیر میرے بیٹے نے روک لیا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی کہ میرا بچہ میرے حضور پر قربان ہو گیا, میرے آقا پر قربان ہو گیا. پھر بولی حضور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں, مجھے آپ نا امید نہ کریں. فرمایا حضور نے تیری نیت اتنی بڑی ہے, تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا نا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. یہ کہا کرو سو لوگوں وہ کیسی عورتیں تھیں, وہ کیسے مرد تھے. اللہ نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا, کسی کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک عورت 70 سال کی بوڑھی, پورے بال سفید ہیں, بولی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں, تو کیا کرے گی؟ حالانکہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آج کل کی کچھ بڑی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر وہ بدبخت منحوس قسم کی بڑی ہیں جو بوڑھی ہو گئی, پیر ان کے لٹکے ہوئے مگر بہوؤں کو پریشان کر رہی ہیں. ان بدتمیز بڑیوں کہہ رہا ہوں توبہ کر رہا ہوں. مرنے والی ہو, میاں بیوی ذرا محبت سے بات کر لیں تو پھر پیٹ میں درد ہے, پھر کوئی صورت لگائے گی, کوئی جگاڑ جھوٹ بول کے کسی طرح سے جھگڑا کرائے گی. حضور فرماتے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو, کوئی. جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے. ایک لڑکی میرے پاس آئی تھا, دھیان سے سنا اس درد کو. کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے بڑا ستاتی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ غریب ہے. پھر کہنے لگے وہ تانے دیتی ہے, ہفتے میں 2 بار کبھی 3 بار, تیرا باپ کچھ نہیں دیا, تیرے بھائیوں نے کچھ نہیں دیا. کہا میرے بھائی مزدور ہیں. پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میں وہی رہتی ہوں, آتی نہیں کرنی, میں اپنے میکے والوں کو بھی نہیں بتاتی. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے میرے باپ نے جب شادی کی تھی تو وہ قرضدار ہو گیا تھا, اب 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں, بتاؤں گی تو باپ کو تکلیف ہو جائے گی, پٹتی ہوں, کٹتی ہوں. یار بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو,
بیٹیاں پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں، کہاں کہاں شادیاں ہوتی ہیں، 18-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہیں، ماں باپ خیال رکھتے ہیں، پھر کیسے کیسے ظالموں کے پلے پڑ جاتی ہیں۔ کچھ تو بہنیں بیٹیاں بتاتی تک نہیں ان پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں۔ بہنوں کے گھر جایا کرو، جتنے بھائی بیٹھے بتا رہا ہوں، جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، اسے تانے بڑے ملتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں بھائی جاتا رہتا ہے، ٹیلی فون کرتا رہتا ہے، بہن کی عزت بنی رہتی ہے، وہ تم سے کچھ چاہیے نہیں اسے۔ بیٹیوں کے گھر جایا کرو، بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے۔ یار بیٹیوں کو کوئی بھیج دیتے ہو، شادی کے بعد جایا کرو، خیال رکھا کرو۔ میرے حضور اپنی بہن سے پیار کرتے تھے، صحابہ اپنی بہن سے، یار محبت کیا کریں اپنی بہنوں سے۔ آپ مجھے بتائیں مجھے آپ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس میں ٹائلس لگی ہوئی ہو؟ نہیں۔ جس میں ماربل لگا نہیں، جس میں بڑے کچن باتھ روم بنے ہو وہ گھر چلا ہے؟ کون سا گھر اچھا ہے جس میں بڑے روم بنے ہو، جس میں بالکنی ہو، ہال بنا ہو؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ وہ اڈانی کا گھر اللہ کو پسند ہے یا امبانی کا پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو، اس کا خیال کیا جاتا ہو، جہاں مظلوم کا خیال کیا جاتا ہو، جہاں عورتوں پر رحم کیا جاتا ہو، وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ بتاؤ جہاں یتیم کمزور بچی پہ ظلم ہوتا ہے وہ اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جب صبح سے لے کے شام تک تانے ملتے ہو، ان عورتوں کو سمجھاؤ اور سنو، یہ عورت یہ کر رہی ہے بڑی ہے، اور اس زمانے کی وہ 70 سال کے بھی ہوا، حضور کے اوپر حملہ ہو گیا جنگ میں، تو اس نے دیکھا نا ام عمارہ تلوار سود کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح، بال سفید ہے مگر ہاتھ میں تلوار لے کے۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں عورت ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی، آپ تک کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گی۔ حضور کے اوپر حملہ کیا، اس عورت نے دیکھا تو ایک جتنے بھی کافر تھے بزدل ہوتے ہیں، ایک آیا جوان عورت پہ حملہ کیا، اس نے تلوار سے روک کے اس کا پیٹ پھوڑ دیا، دوسرا آیا اس کی گردن کاٹی، تیسرا آیا اس کی گردن کاٹی، یہاں تک کہ ایک کے بعد 7 آئے، 7 کو اکیلی بوڑھی عورت نے جہنم میں پہنچایا۔ بھگدڑ مچ گئی کفار مکہ کے لشکر میں، بولے بھاگو ان سے نہ لڑو۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مدینے میں، سنو میری بہنوں میری بیٹیوں کو سنا دینا یہ بات پہنچا دینا، الگ سے یہ بات میرے گھر میں پہنچاؤ بیٹیوں۔ کیا سمجھتی ہو تمہیں عزت حضور نے نہیں دی؟ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، کپڑے پہننے کی آزادی، اچھا ہمیں چاہیے آزادی، گھومنے پھرنے کی آزادی، اور گھومنے پھرنے کو کون منع کرتا ہے؟ مگر پردے میں گھومو پھرو کون منع کرتا ہے؟ اور تم سے میک اپ کرنے کو بھی کون منع کرتا ہے؟ مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، اور کے لیے تو حرام ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں عورت جب اپنے مرد کے لیے سجتی ہے تو جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنے صدقے کے ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مگر میری طرف تو دیکھیں، میں آپ سے غور کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، صحابیہ نماز پڑھ رہی ہے، ایک عورت آتی ہے کہنے لگی، وہ نماز پڑھ کے اس نے دعا مانگ رہی، کہنے لگی تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں۔ باپ کی موت کی خبر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ بیٹیوں کے تو دل کی دھڑکنیں رک جاتے ہیں، بیٹیاں بہت پیار کرتی نا باپ سے۔ جب اس نے سنا نا باپ کی موت کی خبر ہے، میری بہنیں اور آپ کی طرح دھیان سے سنیں، باپ کی خبر ہے نا موت کی، تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے بولی مالک میرے باپ کی شہادت قبول فرما لے۔ روئی نہیں، چیخی چلائی نہیں، پھر کسی نے کہا پوری بات تو سن لے، تیرا بھائی گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا، اب تو اس کا پورا جسم کانپ گیا، اب تو ایسا لگتا ہے جب جان نکل جائے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسوؤں کو روک رہی ہے، روکتے روکتے بولی اللہ بھائی کی شہادت قبول۔ پھر کسی نے کہا اور سن تیرا باپ بھی شہید، تیرا شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا، پھر اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، سجدے میں گر گئی، بولی مالک تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بیٹی بنا دیا، شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی ماں بنا دیا، اور شہید کی بیوی بنا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ سمجھتے تھے چیخے گی چلائے گی،
جیسا کہ کوئی مر جائے تو عورتیں یہ بھی تمیز نہیں کرتی کون پردے والا آ رہا ہے، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کو کیا پڑھنا چاہیے، چیختی چلاتی ہیں، بہمیاتی ہیں بری آوازوں سے، بیکار طریقے سے، نماز پڑھتی بھی ہوتی ہیں اس دن نہیں پڑھتی، سنیں اس نے نہ چیخی نہ چلائی، کچھ نہیں کیا، اٹھی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی جو آوازیں کر کے بیان کر کر کے بیکار سی باتیں کر کے روتی ہیں۔ ہاں دل کا درد کوئی روک نہیں سکتا، آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں، ایسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یوں بری بات تو نہیں نا۔ حضور فرماتے دل کا درد اللہ کی طرف سے، زبان کا درد شیطان کی طرف سے۔ وہ کئی لوگ سمجھتے تھے، میری طرف دھیان دیں، لوگ سمجھتے تھے اپنی بہن کے پاس اپنے باپ کی جنازہ دیکھے گی، جائے گی جا کے اپنے شوہر کے جنازے پہ گر جائے گی، اپنے بھائی کے جنازے پہ گر جائے گی، اور ایسی ہوتی ہے جا کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، جوان بھائی کی لاش پڑی ہے، مگر نہ ادھر نہ گئی جدھر شہداء تھے، بلکہ جدھر اونٹنی پر حضور سوار تھے نہ ادھر گئی، اور نبی پاک کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ جب حضور نے یہ کہا نا آنکھوں میں آنسو لے آئی، حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پھر میرا سب کچھ سلامت ہے، میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ تو میرا سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر واپسی میں اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی، کسی نے دیکھا پردہ ہے شوہر کے جنازے پہ، پردہ ہے بھائی کے، اور کہنے لگے پردہ تیرا ختم نہیں ہوا، باپ بھائی بیٹا شوہر سب مر گئے، کہنے لگی سنو میرے باپ بیٹے بھائی کو نہیں موت آئی ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میں بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ کیا جواب دیں گی بیٹیاں میری؟ میں پوچھتا ہوں کس نے آزاد کیا ہے عورت کو؟ یہ انگریزوں نے آزاد کیا؟ انگریز کہتے ہیں ہم نے، برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے 1950 میں کہا تھا عورت کو مرد کے برابر لاؤ، کہ پھر ہر آفس میں عورت چلی گئی، فلائٹ میں جو پلین اڑانے لگی عورتیں، مگر پھر بولے کہ نقصان یہ ہوا کہ میرے مائیں بہنیں ختم ہو گئی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی آزادی ہے؟ ایئر ہوسٹیس ہوتی ہے فلائٹ کے اندر، ایک کھانا دینے والی، پانی دینے والی، اسے کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے یہاں آ جاتی ہے، اسے نئے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، ہر ٹرپ پر ایک بار ایک طرف سے جانا، یعنی آئے گا فلائٹ واپس لوٹ کے تو وہ سامنا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا۔ اب یہ جا رہی ہے، اب جائے گی تو کپڑے اسے بالکل بھڑکاؤ پہننے ہیں، بیکار آدھے کپڑے، اور کتنا بھی برا موڈ ہو میک اپ کرنا ہی کرنا ہے، میک اپ کرنا ہے۔ اب وہ بدتمیز کرنا، لاؤ پانی لاؤ، بدتمیزی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے، اسی کے پیسے لے رہی ہے۔ اچھا آفس میں بٹھا دیتے ہیں کاؤنٹر پہ، بکری کوئی اور کرتا ہے، عورت کو بٹھا دیتے ہیں، بولو بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں بچے لوگ انہیں پتہ نہیں کیوں بٹھاتے ہیں؟ ارے کیوں بٹھاتے ہیں؟ ایجنسیوں میں عورتوں کو بٹھاتے ہیں، لڑکیوں کو میک اپ کرا کے، سب کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، عورت ذات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ عورت جس کا دل نہیں چاہتا ہے میک اپ کرنا پڑ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے فلائٹ میں جانا پڑ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کسی بدتمیز کی باتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے، وہ آزاد ہے یا جو گھر میں بیٹھی ہے شوہر آیا آ کے بولا لاؤ مجھے کھانا دو، کہنے لگی آج میں نے کھانا بنایا نہیں، جاؤ ہوٹل پہ لے آؤ، یا پھر بچہ کہہ رہا ہے یہ بنا دو، میں نہیں بناؤں گا، چل میں نہیں بناؤں گی، چل چلی جائے، چلا جائے یہاں سے، کل میں بنا دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ جو اپنی مرضی سے سو رہی ہے، اپنی مرضی سے جاگ رہی ہے، وہ آزاد ہے یا وہ آزاد ہے جو نہ اپنی مرضی سے سو رہی ہے نہ جاگ رہی ہے، جو چاہے وہ جو وہ دوسروں کی مرضی پر منحصر ہے؟ بتاؤ کون آزاد ہے؟ جسے انگریز نے آزاد کیا وہ آزاد ہے یا جسے میرے نبی نے آزاد کیا وہ آزاد ہے؟ بولو کون آزاد ہے؟ بولو۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، مجھے جلدی سے نکلنا ہے، ایک دم بھائی مجھے جلدی نکلنے دینا بھائی، ٹائم ہو گیا زیادہ۔ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے بھائی؟ ہاں تو سنیں، آج لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کبھی سوچو گے تو نیند نہیں آئی کہ مجھے کبھی کبھی نہیں آتی ہے، بتا رہا ہوں 2014 سے لے کے اب تک لاکھوں لڑکیاں، کئی لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں غیر مسلموں کے گھروں میں۔ بچپن میں ان کے ماں باپ نے اسکول بھیج دیا، کالجوں میں جا کے شرم حیا ختم ہو گئی، بچا ہی نہیں کچھ۔ 24 سال کی لڑکی کو 24 سال کی لڑکی کو ادھر دیکھیں، 24 سال کی لڑکی کو 25 سال کی لڑکی تک پڑھانا، اس کے کردار کا امتحان لینا ہے، تعلیم دلانی نہیں۔ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بیوقوف تو نہیں بیٹھا۔ کون سی تعلیم؟ سر پہ دوپٹے نہیں ہیں بیٹیوں کے۔ ارے یار تم عورتوں کے لیے تو اللہ نے نظام ہی الگ بنا دیا۔ سنیں میری بہنیں، سنیں دیکھیں میں بتاتا ہوں، اللہ نے نماز الگ کر دی، کتنا قریب ہے۔ اور مرد نماز پڑھے تو یہاں پہ ہاتھ لائے اللہ اکبر،
लाइन ना लाए, यहां तक हाथ लाए। और औरत नमाज पढ़े तो बस यहां तक हाथ, मर्द नमाज पढ़े यहां तक हाथ, औरत नमाज पढ़े यहां तक हाथ, मत यहां तक हाथ लाए और सिर्फ यहां तक। क्यों? तो इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। अल्लाह फरमाता है तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द की अलग है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। इशारे में समझिए, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है ये क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन? हाँ, ये कुछ दिनों तक जिस्म को दिखा सकती है ना, कुछ दिनों के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कब्र में नहीं जाएंगे, गुनाह तो बाकी रह जाएगा। यार सफा मरवा पे सब दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ना मना हज में जाकर। क्यों? क्योंकि औरत दौड़ेगी तो उसकी जीनत जाहिर हो जाएगी। और समझे तो मेरी बात को जरा ध्यान तो दे मेरी बात पर मेरी बेटियां, और आप भी तरह ध्यान। हुजूर की बेटी है, यानी बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रही है, उम्र 6 साल की है। सर पे से दुपट्टा गिर गया तो सैयदा फातिमा ने ऐसे दुपट्टा रख दिया। कहा बेटी ज़ैनब, तो कहा आपने अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे पर्दा तो पर्दा नहीं, क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, और ज़ैनब नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने चुप जा ना ज़ैनब, कहा नहीं नहीं, और चुप जा ज़ैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना। तो सीने चुपट गई हैं। आके अम्मी जान नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा अली की बेटी नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में क्या हुआ इधर तो देखें। सर पे से जब ये काफिला जाने लगा ना, मैंने तो करबला को बहुत कुछ समझा है। आप उससे क्या समझेंगे करबला को? मैंने एक दिन करबला को ऐसे समझा कि इधर सूरज डूब रहा है, उधर लाशें नेज़े पर चढ़े हुए। मेरी बहनें सुन लें, अल्लाह करे समझ में आ जाए। उधर लाशें नेज़े पर चढ़ी हुई हैं और सर नेज़े पे चढ़े हैं और जिस्मों पे बच्चों के और वहां के अहले बैत के सारे बच्चे बिखरे हुए फूल हैं अली के घर के। और उधर सूरज डूबा। सैयदा ज़ैनब बोली नमाज के लिए खड़ी हो जाओ। अच्छा नमाज के लिए वुजू की तैयारी करो, वुजू तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, पीने तक का नहीं, खैमे जला दिए गए, सबकी लाशें पड़ी हैं सामने। कल लगे नहीं, तयम्मुम कर लिया, सजदे में चली गई। अली की बेटी ज़ैनब सजदे में, अली की घर की बहू उम्मे रुबाब शहर बानो सजदे में, सैयदा कुलसूम सजदे में, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची सजदे में। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं यजीदियों के लाशों पर और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। अली के घर के बच्चों की हड्डियां तोड़ रहे हैं घोड़े, इधर बेटियां सजदे में गिरी हुई हैं। 3 दिन 4 दिन की भूखी प्यासी जिनके शौहरों के नेज़े पर सर चढ़े हो वो नमाज में बैठी हूँ। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए मेरी बहनों को हमें कि हम ऐसे नमाज नहीं पढ़ते। ये कहती नमाज, अरे सुनो तो ज़ैनब ने ऐसी नमाज पढ़ी कि फरिश्ते हैरत करते थे। ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है? ऐसे हालात में नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज इरादे से पढ़ी जाती है। और सुनो तो सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा खींचा जब ना एक यजीदी ने, तो आपने अपने नाना की तरफ मुंह करके रो के बोली नाना माफ कर देना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, में बेपर्दा नहीं हुई, मेरे भाई की लाश नेज़े पे चढ़ी मगर अब मेरा सर से दुपट्टे छीन लिया, मैं क्या करूं नाना माफ। फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली मैं वही मैं बाबा अली में वही ज़ैनब हूं जिसके जो चलती थी मदीने में, तो आप कहते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज तो ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है बाबा। और कैसे मुंह ढका है? बालों से। कैसे ढका? और घोड़ी की ऊँटनी पर बैठ के कितना लंबा सफर किया ज़ैनब ने? 4,500 किलोमीटर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर कभी मेरी फूफी ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की नमाज पढ़ती थी। काश के एक लड़की एक बहन नमाजी बन जाए, काश। नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं मेरी तरफ देखो, कब तक अपने मोबाइलों में से चीजें डिलीट करोगे? कोई ऐसा लॉक भी लगाओ जिससे अपने रब से छुपा लो अपनी वीडियो तस्वीरें। और छुप छुप के गुनाह करने वालों, हुजूर फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की
اس نے بس جہنم اس کی آنکھ میں بھری جائے گی، جہنم کیا۔ فرماتے ہیں جس نے بدنگاہی کی اس کی آنکھ میں جہنم، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کو آگ لگا ہاتھ لگا دیا۔ آپ کو بتاؤں کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر فرماتے ہیں میرے آقا اور اگر سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ سفر میں، بس میں، مزار میں، بھیڑ میں جاؤ، غیر عورت کو دیکھو، بدن کو بچا لو، سمجھ جائے گا آدمی یہ نبی کا ماننے والا ہے۔ اسے نبی کی حدیث یاد ہے کہ غیر عورت سے جسم لگنا سور کے جسم لگنے سے برا ہے۔ نوجوانوں توبہ کر لو اپنے رب سے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے جوانوں کو قبر میں اتارا ہے۔ میں نے پنیوں میں بھیجے اٹھا کے لایا ہوں جوانوں کے پنیوں میں۔ وہ جو کہتے تھے توبہ کر لیں گے، انہیں پھر موقع اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، دھیان رکھنا اس بات کا، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ یاد رکھو کتنا بھی کر لو، یہ ماں باپ تو کیا کریں گے، یہ تو بچے کیا کریں گے، سب دفن کر دیں گے لے جا کے۔ جاؤ بھائی، میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا۔ میں نے 1 سال کے بچے سے، 1 دن کے بچے سے لے کے اور 80 سال کے بوڑھے تک کو قبر میں اتارا ہے۔ میں نے اپنی بات کر، میں غسل بھی دیتا ہوں، غسال بھی ہوں، اور قبر میں بھی اتارتا ہوں، موقع مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں قبر میں جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں آج پھر نکل آیا، تو واپس مردے کو رکھ کے، مگر ایک دن تو مردہ ہوگا اور تجھے دوسرے رکھ کے نکل آئیں گے، ڈال دیں گے تیرے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا مجھے ڈر ہے تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا بند۔ 3 بار فرمایا، پھر میں تم سے کہتا، میں بتاتا کہ قبر کتنی خطرناک چیز ہے، تنہائی میں رہنا پڑے گا۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا دعا کر دے موسیٰ، جانور مرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ بولے چلو پہاڑ پر، آخری بات ہے، جا کے بولے موسیٰ اے اللہ بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں کروں گا بارش۔ ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی، لگاتار چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا نکل، کون ہے بھائی وہ؟ نکلے جلدی۔ اچھا چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں، اب اس کا ہی دل دھڑک گیا، مالک معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جلدی نکل۔ نہیں نکلا۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا بتا، پھر تیرا نام کھول دوں۔ تو پھر ہلکے ہلکے رویا، آواز بلند نہیں ہونے دی، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیوں رو رہا ہوں۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک معاف کر دے۔ موسیٰ بولے نام بتا دوں گا نہ، جلدی نکل جا۔ نیچے سے وہ کہنے لگا مالک نیچے اتروں گا نا پہاڑ کے، سارے دیکھ لیں گے، بالکل رسوا ہو جاؤں گا، کسی لائق نہیں رہوں گا، میرے گناہ نہ کھول، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے رات میں دن میں بڑی نافرمانیاں کی ہیں میرے مالک، میں مانتا ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں، دنیا کا سب سے ذلیل انسان میں ہوں، مگر میرے مالک میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھ آج معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا رویا، ایسا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رو دیتا ہے میرے مولا، تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اتنا رویا کہ اس کے آنسو کے ساتھ بارش بھی نیچے کو گری، اور ایسی بارش ہوئی سارے چلے گئے، بھیگتے ہوئے موسیٰ نہیں گئے، کہنے لگے مالک بارش۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ جس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی نا اب اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ بولے مالک تو اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا۔ اللہ رسوائی سے بچائے، بولو آمین۔ توبہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، پورے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، یاد رکھیں مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا لے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟
جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے اور آج سے گردن بھی کٹا لے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, آپ اپنی طرف دیکھیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس کے دل میں آئے گا, جس پہ اللہ کا فضل فرمائے گا وہ اٹھے گا. جو داڑھی کٹا سکتا ہے, جو گردن کٹا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس پوری محفل میں جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے؟ ہے کوئی دیوانہ میرے نبی کا عاشق رسول؟ ہے کوئی؟ زیادہ دل گندے ہو گئے کیا بھائی؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ اتنی دیر تو نہیں لگتی بھائی. ہے کوئی عاشق رسول؟ ہے نوجوان کوئی جو آج اس مجمع میں کھڑے ہو کے کہے میں اپنے نبی کے نام پہ داڑھی رکھاؤں گا اور داڑھی لے کے قبر میں جاؤں گا تاکہ حضور دیکھے تو خوش ہو جائیں, میرا غلام آیا ہے, میرا عاشق آیا ہے. ہے کوئی اس پورے مجمع میں عاشق رسول آگے سے پیچھے سے جو آج سے سنت رسول کے لیے اپنی اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی بھائی؟ ہے کوئی بھائی؟ ایک